دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ایک اور سوشل ٹاپک جو ہماری زندگی میں جو ہے وہ ضروری سمجھا جاتا ہے اور ضروری بن چکا ہے۔ وائی فون از ناٹ نیسسری فار اسکولز اینڈ کالجز۔ چھوٹا سا ٹاپک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ یوتھ سے ریلیٹڈ یہ بھی ٹاپک ہے۔ جیسے لاسٹ میں نے ٹاپک ڈسکس کیا تھا، اسی طرح سے یہ بھی ایک ایسی ڈیزیز ہے کہ جسے ہمیں اگر ہم ختم نہیں کر سکتے تو اوور کم کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت سی مینٹل ڈیزیزز کا سبب جو ہے وہ یہی فون ہے، اور فون بھی وہ جو بلا ضرورت استعمال کیا جائے۔ چلیں خاص لمیٹڈ ٹائم پیریڈ میں اس کو یوز کیا جائے اور کسی پروڈکٹیو کام کے لیے یوز کیا جائے پھر تو صحیح ہے، لیکن irrelevant ایکٹیویٹیز کے لیے اور فضول وقت ضائع کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ مثلا اس سے کچھ ایسی سوشل ڈیزیزز جو ہے وہ معاشرے کا حصہ بنتی ہیں جو کہ بعد میں جو ہے وہ ایک پرسنالٹی کو جو ہے وہ ڈسٹریکٹ کر دیتی ہیں۔ مثلا میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک پوائنٹ یہاں آتا ہے لیک آف سلیپ، اتنا زیادہ مس یوز ہوتا ہے۔ میں اکثر یہ میسیجز پڑھتا رہتا ہوں کہ رات کو 9 سے لے کر صبح 9 تک جو ہے وہ موبائل کو بند کر دیا جائے۔ یہ کہنے کے بجائے یہ کر دیا جائے کہ خود سے یہ رسپانسبلٹی لی جائے، پیرنٹس بھی لیں اور خود بچے بھی اس چیز کو سمجھیں کہ وہ جو ہے وہ ایک خاص 1 آور ہو گیا 2 آورز ہو گیا، چلیں جس کے لیے یہ یوز افیکٹو ہے یا یوز کرنا ہے، اس نے تھیسس بنانے ہیں، اس نے جو ہے وہ نیٹ سے جو ہے وہ کوئی انفارمیشن لینی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، یا اس نے کوئی پروڈکٹیو کام کر رہا ہے، اس کے لیے تو ظاہر ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں بے مقصد، نہ کوئی کام کر رہا ہے نہ اس سے کوئی بینیفٹ ہو رہا ہے، پھر بھی بس وہ اسی کے ساتھ لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اسے کیا ہوتا ہے، اس کی جو ہے وہ نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، وہ پراپر جو ہے وہ نیند لے نہیں سکتا، جس کی وجہ سے وہ پھر جس کام پہ، چاہے وہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہے یا چاہے وہ کسی جاب ورک پلیس پہ کام کر رہا ہے، دونوں صورتوں میں وہ جو ہے وہ کام کو مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ کبھی بھی نہیں کر سکے گا۔ تو یہ اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں ہم ویک اسپیکٹ آف لائف ہے۔ دوسری چیز میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ایسے لوگ جو مسلسل اس کو یوز کرتے ہیں اور ان میں ان کا جو بیہیویئر ہے وہ اگریسو ہو جاتا ہے۔ اگریسو یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جب آپ مار پیٹ، جب آپ مختلف ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو کہ اوریجنل لائف میں نہیں ہے، جیسے اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ڈراماز ہیں یہ جس چیز کو ریفلیکٹ کرتے ہیں یہ ہماری پریکٹیکل 99% لوگوں کی پریکٹیکل لائف کا حصہ نہیں ہے۔ یہ جسٹ ایک چاہے کوئی ایک محدود سوسائٹی ہے یا ایک خاص ایریا ہے جس میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہیں، ادروائز پوری سوسائٹی کے، تو وہاں سے جو چیزیں یہ لوگ بچے اٹھاتے ہیں پھر وہاں پہ یہ فونز کے ذریعے یہ چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے جو ہے وہ اچھا بنا بچہ جو ہے وہ اگریسو موڈ کی طرف جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نقصان ہے۔ تیسری چیز میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ چونکہ فزیکل ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ پریفرنس دینا چھوڑ دی جاتی ہے، فزیکل ایکٹیویٹیز کے بجائے بچے جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ مینٹلی صرف انگیج ہوتے ہیں، تو وہ انگیج ہو جاتے ہیں اس موبائل کی طرف، اور موبائل میں وہ زیادہ وقت گھسے رہتے ہیں اور موبائل کو ہی وہ زیادہ وقت دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جو جسمانی سرگرمیاں ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں، اور متاثر ہونے کی وجہ سے پھر جو ہے وہ مختلف فزیکلی مختلف ڈیزیز کا وہ لوگ حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پھر ایک اور پرابلم جو اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ سوسائٹی کا حصہ بن رہا ہے کہ بچے اپسیٹ ہو جاتے ہیں۔ مثلا اچانک بورڈ پہ ٹیچر نے کوئی چیز لکھی جو کہ جس سے وہ شناسا تھے، جس کو وہ جان رہے تھے، جو کہ انہوں نے پڑھ چکے تھے، تو وہ اچانک جو ہے وہ اس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں جیسے ان کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو گیا، وہ کیا سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ وہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ چونکہ رات کو بھی میں جیسے بتا رہا ہوں کہ جاگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ فزیکلی تو چیئر پہ موجود ہوتے ہیں لیکن مینٹلی وہ وہاں پہ موجود نہیں ہوتے۔ تو اس کو مسلسل دیکھنے کی وجہ سے یا اس کا شوق رکھنے کی وجہ سے یا یہ چیز سوچنے کی وجہ سے کہ بس میں ابھی یہاں سے فارغ ہوں گا تو جا کے پھر دوبارہ موبائل کے ساتھ جو ہے وہ انگیج ہو جاؤں گا، تو اس سے ان کی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتی ہے۔ پھر
ایک پوائنٹ اس میں یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ چیٹنگ کا جو نظام ہے، یہ چیٹنگ کا جو بہت زیادہ سسٹم بڑھتا جا رہا ہے، وہ بھی اس کی بھی ایک ریزن یہ ہے. ظاہر بچے کو کچھ نہیں آ رہا ہوگا، اس کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، اس نے پڑھا نہیں ہوگا، اس نے دیکھا نہیں ہوگا، تو وہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اساتذہ کو جو ہے وہ مطمئن کرنے کے لیے وہ دوسرے لوگوں سے پوچھے گا. تو اس میں ایک نیگیٹیوٹی کا عنصر جو ہے یا ایلیمنٹ جو ہے وہ یہ آئے گا کہ وہ اپنی پوری لائف میں چیٹنگ سیکھے گا. تو اس کی وجہ سے ایک یہ ہے کہ اس کے نیگیٹیو یوز کی وجہ سے جو ہے وہ چیٹنگ بھی پروموٹ ہوگی. اس کے علاوہ ایک پوائنٹ جیسے میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کیا ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہے، تو اس طرح اس کی پھر سوشل لائف ڈسٹرب ہوگی، ملنے کا اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا. جیسے آج سے کچھ عرصہ پہلے لوگ اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ اپنے پرابلمس جو ہے ڈسکس کرتے تھے، پھر وہاں پر ان کا جو ہے وہ سلوشن دیا جاتا تھا، ان کو اوور کم کرنے کے لیے مختلف لوگ اپنی رائے دیتے تھے. آج تو شاید سالوں سالوں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے نہیں مل سکتے، جس کی وجہ سے ایک جنریشن گیپ پیدا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور ہو گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا باہر کے لوگ، جو آپ کی فیملی ممبرس ہیں، جو آپ کے قریب کے لوگ ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ دور ہو گئے. تو اس کی بھی وجہ یہی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کوئی اگر کسی جگہ جاتے ہیں آپ، تو وہاں گیدرنگ ہے، تو اکثر لوگ ان کو سننے کے بجائے جو لوگ پریزنٹرز ہوتے ہیں، سامنے جو بات کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہے کسی بھی شعبے سے، اس کو سننے کے بجائے وہ جو ہے وہ اپنے موبائل میں انگیج ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی، اس کی بھی ایک ریزن یہی ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی سوشل لائف بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے. اور میرا لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ مینٹل النس کی طرف جو ہے بچہ چلا جاتا ہے. مثلاً جو ہے وہ نیگیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف، اس کی تھنکنگ جو ہے وہ پازیٹیوٹی سے نیگیٹیوٹی کی طرف جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ جب اس طرح کی ایگریسو چیزوں کو دیکھتا ہے تو اسے پھر امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے. جیسے بہت سی گیمز بچے کھیلتے ہیں، اور ان گیمز کو جو ہے چونکہ وہ امپلیمنٹ کرنے والی چیزیں تو ہوتی ہی نہیں ہیں، وہ جسٹ ایک جو ہے وہ دیکھنے کی حد تک تو صحیح ہے کہ دیکھا جا سکتا ہے، باقی وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. جب ان کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ اپنی جان اور اپنی زندگی سے جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ جو ہے ڈپریسڈ لائف جو ہے وہ ان کی بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ایسے بچے جو ہے وہ زندگی کے میدان میں، عملی میدان میں، اور ایجوکیشنلی ان کا کیریئر جو ہے وہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم ایزیلی ختم کر سکتے ہیں. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. بچوں کو ایک جو ہے وہ اپنی سپرویژن میں موبائل دیا جائے، اور ایک خاص ٹائم پیریڈ میں دیا جائے، اور دیکھا جائے چھوٹی ایج سے لے کر بڑی ایج تک ہر بچہ آج استعمال کر رہا ہے، دیکھا جائے کہ وہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے. اگر تو وہ ایسی چیز دیکھ رہا ہے جس سے اس کی لائف میں کوئی چینج آ سکتی ہے تو ضرور دکھائیں، بہت اچھی ہے. اس کو ضرور سٹوریز جو ہے وہ انفارمیشنل سٹوریز دکھائیں، اس کو جو ہے وہ مختلف کنٹریز کی جو انفارمیشنز آتی ہیں وہ دکھائیں. ایسی کوئی بھی چیز جس سے اس کے کیریئر پہ، اس کی جو ہے وہ ایجوکیشنل کیریئر پہ، اس کی جو ہے وہ جہاں پر وہ زندگی میں مختلف شعبوں میں کام کرے گا، اس پر اگر پازیٹیو اثر پڑ سکتا ہے تو ضرور اس کو یوز میں لایا جائے. ادروائز اگر اس کا نقصان ہے تو پیرنٹس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، اداروں کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے، ٹیچرز کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ بچوں میں یہ اویئرنیس لائی جائے کہ اس کا یوز کم سے کم کیا جائے، تاکہ بچے میں یہ پیدا ہونے والی سوشل ڈیزیزز کو جس حد تک ممکن ہے اس کو اوور کم کیا جائے. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. نیکسٹ اس سے بھی بہترین ویڈیوز کے لیے، آنے والی ویڈیوز کے لیے آپ میرے جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ آپ کو جو ہے وہ اس سے بہترین ویڈیوز